السلام علیکم۔ میبل اور میں میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی، لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے، اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے، کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے۔ تصویروں اور موسیقی کا شوق اس لیے بھی تھا اور مجھے بھی، میں بھی ان میں ہمدانی کا دعویدار۔ اکثر گیلریوں یا کنسرٹوں میں اکٹھے جایا کرتے تھے۔ دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے، کتابوں کے متعلق باہم بحث و مباحثے رہتے۔ ہم میں سے اگر ایک کوئی نئی کتاب یا نیا مصنف دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا، اور پھر دونوں مل کر اس پہ اچھے برے کا حکم صادر کرتے۔ لیکن اس تمام یکجہتی اور ہم آہنگی میں ایک خلش ضرور تھی۔ ہم دونوں نے 20ویں صدی میں پرورش پائی تھی۔ عورت اور مرد کی مساوات کے قائل تو ضرور تھے، تاہم اپنے خیالات میں اور بعض اوقات اپنے رویے میں ہم کبھی نہ کبھی اس کی تذکیب ضرور کر دیتے تھے۔ بعض حالات کے ماتحت میبل ایسی مراعات کو اپنا حق سمجھتی جو صرف صنف ضعیف کے ایک فرد کو ملنی چاہیے، اور بعض اوقات میں تحکم اور رہنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہی ہے۔ خصوصاً مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے۔ اس سے میرے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی آباء و اجداد کا خون جوش مارتا اور میرے دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے۔ اس طرح میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغے کے ساتھ کرتی، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رہبر اور مردوں کو حشرات الارض کے برابر سمجھتی ہے۔ لیکن اس بات کو میں کبھی کیوں کر نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن 10-12 کتابیں خریدتی اور ہفتہ بھر کہ انہیں میرے کمرے میں پھینک کر چلی جاتی اور ساتھ ہی کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑھ چکی ہوں، تم بھی پڑھ چکو تو ان کے متعلق باتیں کریں گے۔ اول تو میرے لیے ایک ہفتہ میں 10-12 کتابیں ختم کرنا محال تھا، لیکن فرض کیجئے مردوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کر کے ان سب کو پڑھ ڈالتا۔ ممکن بھی ہوتا تو بھی ان میں 2 یا 3 کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضرور ایسی ہوتی کہ ان کو سمجھنے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوتا۔ چنانچہ ہفتہ بھر کی جانفشانی کے بعد مجھے ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا کہ میں اس دور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ جب تک وہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی، میں کچھ کھسیانہ سا ہو کے اس کی باتیں سنتا رہتا اور نہایت عالمانہ انداز میں بویں اوپر کو چڑھا کے باتیں کرتی۔ جب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا یا اس کی سگریٹ کے لیے دیا سلائی جلاتا یا اپنی سب سے آرام دہ کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا تو وہ میری خدمات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق استادی سمجھ کر قبول کرتی۔ میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بتدریج غصے میں تبدیل ہو جاتی۔ جان یا مال کا اثار سہل ہے، لیکن آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور ناجائز ذرائع کا استعمال پر اتر آتا ہے۔ اسے میری اخلاقی پستی سمجھیے، لیکن یہ حالت میری بھی ہو گئی۔ اگلی دفعہ جب میبل سے ملاقات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھیں ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی، لیکن جو کچھ کہتا تھا سنبھل کر کہتا تھا۔ تفصیلات کے متعلق کوئی بات منہ سے نہ نکالتا تھا، سرسری طور پر تنقید کرتا تھا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دے دیتا تھا۔ کسی ناول کے متعلق میبل نے مجھ سے پوچھا تو جواب میں نہایت لبانہ کہا، ہاں اچھی ہے لیکن کوئی ایسی اچھی بھی نہیں۔ مصنف سے دور جدید کا نقطہ نظر کچھ نبھ نہ سکا، لیکن پھر بھی بعض نقطے نرالے ہیں، بری نہیں۔ کھنگیوں میں میبل کی طرف دیکھتا گیا، لیکن اسے میری رعایا کاری بالکل معلوم نہ ہونے پائی۔ ڈرامے کے متعلق کہا کرتا تھا،
ہاں پڑھا تو ہے، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر جا کر بھی باقی رہے گا یا نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس طرح سے اپنی آن بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر ڈال دیتا۔ تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا، اس نکات پر 18ویں صدی کے نقادوں کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن یوں ہی نامعلوم سا، کہیں کہیں بالکل ہلکا سا، اور شاعری کے متعلق اس کا رویہ دلچسپ ہے، بہت دلچسپ، بہت دلچسپ۔ رفتہ رفتہ مجھے اس فن میں کمال حاصل ہو گیا، جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا، اس پر میں خود حیران رہ جاتا۔ اس سے جذبات کو کسودگی نصیب ہوتی۔ اب میں میبل سے نہ دبتا تھا، اسے بھی میرے علم اور فضل کا معترف ہونا پڑا۔ وہ اگر ہفتہ میں 10 کتابیں پڑھتی تھی تو میں صرف 2 دن کے بعد ان سب کتابوں پر رائزہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا۔ میری مردانہ روح میں اس احساس فتح مندی سے بلیدگی سی آ گئی تھی۔ اب میں اس کے لیے کرسی خالی کرتا، دیا سلائی جلاتا تو عظمت و برتری کے احساس کے ساتھ، جیسے ایک طاقتور تنومند نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہو۔ صراط مستقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کو نہ سرائیں گے تو نہ سرائیں، لیکن میں کم از کم مردوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں۔ خواتین میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دوہری لانتیں بھیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا، اور دوسرے ایک عورت کو دھوکہ دیا۔ ان کی تسلی کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے کئی دفعہ تنہائی میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا، بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھے ہی کے علمیت جتاتا رہتا ہوں۔ میبل تو یہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے، تو بہرحال اس کو مجھ پر توقف تو ضرور حاصل ہے۔ میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ میں وہ کتابیں نہیں پڑھتا۔ میری جہالت اس کے نزدیک نہ صحیح، میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے۔ اس خیال سے اطمینان قلب بھر منقود ہو جاتا اور اپنا آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا۔ پہلے تو میبل کو صرف ذی علم سمجھتا تھا، اب اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور اسبازی کو دیوی بھی معلوم ہونے لگی۔ حلالت کے دوران میں میرا دل زیادہ نرم ہو جاتا۔ بخار کی حالت میں کوئی بازاری سا ناول پڑھتے پڑھتے بھی بعض اوقات میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ صحت یاب ہو کر مجھے اپنی کمزوری پر ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ میری بدقسمتی کے انہی دنوں مجھے حنیف سا انفلوئنزا ہوا۔ خفیف سا انفلوئنزا ہوا، مولک نہ تھا، بہت تکلیف دہ بھی نہ تھا، تاہم گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے۔ میبل کا خیال آیا تو ضمیر نے سخت ملامت کی، اور میں بہت دیر تک بستر پر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ شام کے وقت میبل کچھ پھول لے کر آئی، خیریت پوچھی، دعا پلائی، ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ کر گرنے لگے۔ میں نے کہا، میری آواز بھرائی ہوئی تھی، میبل مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے اپنی مکاری کی ہر ایک تفصیل کو بیان کیا، ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھنے کے لمبی لمبی فلسفانہ تقریریں کی تھی۔ میں نے کہا، میبل، پچھلے ہفتے جو 3 کتابیں تم مجھے دے گئی تھی اس کے متعلق میں تم سے کتنی بحث کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا۔ کہنے لگی، نہیں تو؟ میں نے کہا، مثلاً ناول تو میں نے پڑھا ہی نہ تھا، کرکٹروں کے متعلق جو کچھ بک رہا تھا وہ سب من گڑت تھا۔ کہنے لگی، کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا؟ میں نے کہا، پلاٹ کے متعلق میں نے جو خیال ظاہر کیا تھا کہ ذرا ڈھیلا ہے وہ بھی ٹھیک تھا؟ کہنے لگی، ہاں، پلاٹ کہیں ڈھیلا ضرور ہے۔
اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاریوں پر وہ اور دونوں ہنستے رہے۔ میبل رخصت ہونے لگی تو بولی، وہ کتابیں میں لے جاتی ہوں۔ میں نے کہا، ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع تو ضرور دو۔ میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھا، لیکن اب میں انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہیں یہیں رہنے دو، تم انہیں پڑھ چکی ہو؟ کہنے لگی، ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں۔ اچھا، میں یہیں چھوڑ جاتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا۔ تینوں میں سے کسی ایک کے ورق تک نہ کٹے تھے۔ میبل نے بھی انہیں ابھی تک نہ پڑھا تھا۔ مجھے مرد اور عورت دونوں کی برابری میں کوئی شک باقی نہ رہا۔